الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، حقوق کا ہمارا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا جس میں رب ذوالجلال کے کچھ حقوق، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنیادی حقوق جو امتیوں کے ذمے ہیں، پھر اولیاء کرام کے کچھ حقوق کہ جن کی پاسداری بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، پھر والدین کے حقوق کا تذکرہ چل رہا تھا جس کے 3 جمعے جو ہے وہ والدین کے حقوق کا تذکرہ ہوا۔ درمیان میں گزشتہ جمعہ واقعہ معراج پر تھوڑی سی بات ہوئی، تو اسی سلسلے کو آگے ہم چلا رہے ہیں۔ آج بھی والدین کے حقوق کے متعلق ہی انشاءاللہ بات ہوگی۔ قرآن و حدیث میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے عام طور پر اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان کیا ہے، اور اللہ کا اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان کر دینا یہ اس حق کی عظمت کی دلیل ہے کہ والدین کے حقوق واقعتاً بڑے ہی عظیم الشان ہیں۔ پھر دوسری جگہ قرآن مجید میں جب ہم نے غور کیا تو اللہ تعالیٰ نے شکر کی بڑی فضیلت بیان کی ہے اور شکوہ بھی کیا ہے جو لوگ شکر نہیں کرتے۔ فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت کم لوگ ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ میرا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کا حکم دیا وہاں ساتھ ساتھ
والدین کا شکر ادا کرنے کا بھی حکم دے دیا، جیسا کہ سورہ لقمان میں ہے انشکر لی والی والدیک، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ یعنی شکر کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ کا شکر ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھا دیتے ہیں، تو والدین کا شکر ادا کرنے پر بھی اللہ رب العزت اسی طرح نعمتیں ہر چیز بڑھائیں گے اور ہر چیز میں برکت عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے تم ان کو شمار کر سکو، اور جب شمار نہیں کر سکتے تو شکر بھی ہم صحیح معنوں میں ادا کر ہی نہیں سکتے۔ تو جتنا تھوڑا بہت شکر ہے، اسی پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑے بڑے وعدے فرما دیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ والدین کا شکر بھی ہم صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم تو دے دیا، تھوڑی بہت ہماری جو تگودو، ہماری محنت، ہماری کاوش، ہمارا خیال کر لینا والدین کا، اسی پر اللہ رب العزت خوش ہو کر جو ہے بڑے بڑے فیصلے فرما دیں گے اور جو ہے جنت عطا فرما دیں گے، جیسا کہ احادیث میں واضح اشارات ملتے ہیں۔ فرمایا کہ والدین کی خدمت اور اطاعت یہ جنت کا راستہ ہے، اور والدین کی نافرمانی یہ جہنم کا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے فیصلے بھی والدین کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ جوڑ دیے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت مقام و مرتبہ رکھا ہے والدین کے۔ کاش کہ ہم لوگ یہ سمجھتے والدین کی عظمت اور شان کو، اور آج کا نوجوان ہمارا اس بات کو سمجھتا کہ کیا کچھ اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے والدین کے حق کے بارے میں، تو کبھی یہ غفلت نہ ہوتی جو آج کے دور میں یہ ہو رہی ہے۔ تو والدین کے حقوق بنیادی طور پر جو 3 جمع حقوق بیان ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو والدین کی اطاعت اور فرما برداری، یہ ایک بنیادی حق ہے والدین کا کہ جو حکم کرے اس کی اطاعت کرنا۔ ہاں، خلاف شرع اگر والدین کہیں حکم کر دیں تو پھر جو ہے اطاعت واجب نہیں ہے، اطاعت نہیں کر سکتے، لیکن نافرمانی پھر بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر یہ والدین تمہیں شرک کرنے پر مجبور کریں فلا تطعهما، تو ان کی اطاعت مت کرنا، لیکن آگے فرما دے وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ رہنا، اچھا سلوک کرنا دنیا میں، یہ آخرت کا معاملہ ہے اس کو الگ رکھ دیں، لیکن ان کی اطاعت نہیں کریں گے۔ تو اب دیکھیں قرآن مجید نے والدین کی اطاعت پر زور دیا ہے، والدین کے سب کی اطاعت کرنا، جو بھی حکم کریں اور اس کو فوقیت دینا، اپنے معاملات جو ہے سائڈ پہ رکھ کے والدین کے حکم کی بجا آوری یہ ایک جو ہے بچے پر لازم ہے۔ اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ جو ہے بدتمیزی نہ کرنا اور غصے کے ساتھ پیش نہ آنا، والدین کی آواز سے بلند آواز نہ کرنا، والدین کے آگے نہ چلنا، ان کا ادب و احترام ہے، ان سے پہلے نہ بیٹھنا، ان کا ادب و احترام ہے۔ تو ان باتوں کا خیال کرنا، کبھی بھی غصہ والدین پہ مت نکالنا یا والدین کے سامنے سخت لہجے میں بات کرنا، قرآن نے اس کو بالکل منع کر دیا، اور قرآن نے تو کہا ہے بالکل نرم لہجے میں سامنے بچھ جانا والدین کے سامنے اور اس طرح ان کے ساتھ بات کرنا۔ تو والدین کی اطاعت بھی ہے اور ان کی خدمت گزاری بھی ہے، ان کے ہر بات کو ماننا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اگر بوڑھے ہو گئے ہیں تو حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا، خدمت بھی کرنا، اگر وہ محتاج ہیں تو مالی اعتبار سے ان کی مدد کرنا، یہ بھی واجب اور ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین کمائی تمہاری اولاد ہے، لہٰذا تم اولاد کی کمائی میں سے کھا لو۔ جب ضرورت پڑ جائے والدین کو تو بلا جھجک وہ اولاد کا جو مال وہ خرچ کر سکتے ہیں، شریعت میں کوئی پابندی ان کو نہیں ہے۔ ہاں، اگر مالدار ہیں پھر مشاورت کر لیں، اجازت لے لیں، اگر محتاج ہیں تو پھر بغیر اجازت کے بھی وہ اولاد کا مال لیں گے تو شرعاً وہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ یہاں تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان فرما دیے۔ پھر آگے والدین کے ساتھ زندگی میں تو حسن سلوک کرنا ہی کرنا ہے، والدین کے انتقال کے بعد بھی کیا کچھ حق باقی ہیں یا نہیں۔ آج کا موضوع اصل اسی بات پر ہے کہ والدین کے وفات کے بعد بھی ہمارے ذمے کوئی حق باقی رہتے ہیں یا نہیں، ان کو ذرا دیکھنا۔
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا ان کے انتقال کے بعد بھی میرے ذمے کوئی حق باقی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ ابو داؤد شریف سیاہ ستہ کی کتاب ہے، یہ حدیث اس میں موجود ہے۔ فرمایا کہ تیرے باپ کے انتقال کے بعد بھی تجھ پر حق باقی ہیں، وہ کیا ہے؟ ان کے لیے، اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اور نمبر 2 ان کے لیے استغفار کرنا، نمبر 3 ان کا اگر کوئی وعدہ، کوئی وصیت ہے اس کو پورا کرنا، اور فرمایا کہ والدین کی وجہ سے جو رشتے قائم ہیں ان رشتوں کی قدردانی کرنا، جو باپ کے ساتھ منسلک رشتے ہیں جیسے تو ان کا خیال کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جو ماں کی جانب سے رشتے منسلک ہیں ان کا جو ہے خیال کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر فرمایا کہ اپنے باپ کے دوستوں کا بھی احترام کرنا، ان کی بھی قدر کرنا، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، یعنی جو باپ کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، دوست احباب تھے میرے باپ کے، ان کا بھی خیال کرنا۔ اب دیکھیے یہ سارے حقوق وہ ہیں جو والدین کے انتقال کے بعد آدمی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور یہ بھی شریعت کی خوبصورتی ہے کہ اس نے ہمیں ایک موقع دے دیا۔ اگر زندگی میں غفلت ہو گئی ہے، بندہ صحیح طور پر والدین کے حق ادا نہیں کر سکا، اور اس میں غفلت ہوگی، کوتاہی ہوگی، یا غفلت ایسی تھی کہ نافرمانی کر بیٹھا والدین کی، والدین ناراض چلے گئے ہیں، اب کیا کوئی ایسی صورت باقی ہے کہ والدین راضی ہو جائیں؟ تو شریعت نے یہ صورت بھی رکھی ہے۔ اگر احساس ہو گیا ہے تو اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے، توبہ استغفار کرے، تو یہ کام کر لے، والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے، ان کے لیے استغفار کرے، ان کے لیے صالح ثواب کرے، اور جو ہے ان کی قرابت داری کا خیال رکھے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی قبر کی زیارت کرے، وہاں جا کر فاتحہ پڑھے، دعا کرے، تو انشاءاللہ جو بندہ یہ کام کرتا رہے گا، روز محشر اللہ تعالیٰ اس کو والدین کے فرما برداروں میں اٹھائیں گے۔ تو شریعت نے ہمیں یہ راستہ دے دیا۔ تو والدین کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ ان کے لیے دعا کرنا۔ قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی، مجھے پالا ہے۔ تو والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہنا یہ آدمی پر لازم اور ضروری ہے، اور بلکہ کثرت سے بندے کے تجربہ ہے ہمارے بزرگوں کا، جو بندہ دنیاوی معاملات میں پھنس جائے اور جو ہے کثرت سے وہ یہ دعا پڑھنی شروع کر دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تعالیٰ دنیاوی معاملات اس پر آسان کر دیتے اس دعا کی برکت سے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے غیبی مدد فرماتے ہیں اس کی۔ یہ تجربہ ہے بزرگوں کا۔ تو والدین کے لیے حسن سلوک، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اور یہ قرآن نے جو دعا سکھائی ہے یہ دعا ان کے لیے کرتے رہنا، یہ ایک حق ہے والدین کا، ہمیں چاہیے اولاد کو کہ اس حق کو بھی پورا کریں۔ پھر ان کے لیے استغفار کرنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ادب المفرد میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اور یاد رکھیں آج کل کا نوجوان یا آج کل کا جو طبقہ ہے، ہر حدیث کو دیکھتے ہیں بخاری میں ہے نہیں ہے، تو یاد رکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کے علاوہ بھی دیگر احادیث کی کتابیں موجود ہیں، جن میں ایک ادب المفرد بھی ایک بہت بڑی کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کتاب میں موجود ہے۔ تو ایسے کوئی بھی بات آ گئی اور اس کا سرے سے انکار کر دینا، یہ اتنی بڑی جرت ہمیں احادیث کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر بخاری میں نہیں ہے تو کسی اور کتاب میں موجود ہے۔ بہرحال بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ صحابہ کرام بلکہ محدثین جو ہے وہ احادیث کو بیان کرنے میں بہت ہی زیادہ محتاط ہوتے تھے، بلکہ حدیث بیان کرنے کے بعد او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں فرما دیتے کہ جو الفاظ میں نے کہے ہیں یہ یا ان سے ملتے جلتے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، یعنی اتنی زیادہ احتیاط کرتے تھے۔ اور آج سوشل میڈیا پہ جلدی سے نیٹ کھولتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی، گوگل دیکھا یہ حدیث بخاری میں نہیں تو انکار کر دیا، یہ بہت بڑی ضرورت ہے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دیگر اور بھی کتابیں ہیں، جس میں بر الوالدین بھی ایک کتاب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، جو والدین کے ساتھ نیکی کے عنوان پر انہوں نے تحریر کی ہے۔ آج کی کچھ باتیں جو ہے میں اسی کتاب کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ہے حدیث لے کر آئے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ روز محشر ایسا ہوگا کہ ایک آدمی کے درجات بلند ہو رہے ہوں گے، اب وہ اپنے درجات کی بلندی پر پریشان ہوگا، عرض کرے گا یا اللہ یہ میرے درجات کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ فرمایا کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، اس کی وجہ سے آج تیرے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اب معلوم یہ ہوا کہ نیک اولاد والدین کے لیے جو ہے ذخیرہ آخرت ہے۔ نیک اولاد جو نیکی کرے گی، چاہے دعا کرے یا نہ کرے، والدین کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر یہ اولاد جو ہے والدین کے لیے ہاتھ اٹھے دعا کرے گی تو یہ تو نور علی نور ہے، یعنی جو دعا کرے گی یوں کہہ لیں کہ تیر بہدف، تیر بالکل نشانے پہ لگے گا، بالکل یہ دعا قبولیت کے لائق ہے جو اولاد اپنے والدین کے لیے کرتی ہے۔ اس لیے والدین کے لیے یہ دعا کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے لیے استغفار کرنا۔ استغفار ہم ہر نماز میں کرتے ہیں، جیسے ربی جعلنی نماز میں پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہم دعا مانگتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولی والدیہ، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما اور میرے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ یعنی یہ جو مغفرت کی دعا ہے یہ والدین کے لیے استغفار ہے۔ جب کوئی بچہ اللہ کے حضور بیٹھ کر یہ کہتا ہے رب اغفر لی ولی والدیہ، تو اس سے اس کے والدین کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتے ہیں، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث نقل کی، اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کے استغفار سے والدین کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اب اندازہ کریں جو اولاد نماز ہی نہیں پڑھتی، دین کی طرف ہی نہیں آتی، اور وہ کیسے دعا کرے گی اپنے والدین کے لیے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں، بیچاروں کو احساس نہیں ہے۔ اس لیے والدین کی بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کر کے جائیں کہ خود تو چلے جائیں لیکن یہ صدقہ جاریہ جو ہے مسلسل چلتا رہے۔ یاد رکھیں مرنے کے بعد آدمی کا اعمال تو رک جاتے ہیں، یہی جو چیزیں ہیں جو ہمیں مرنے کے بعد ہمارے کام آنی ہیں، وہ ان میں سے ایک ہے نیک اولاد کو چھوڑ کر جانا۔ او ولد صالح کے الفاظ حدیث میں موجود ہیں کہ نیک اولاد یہ والدین کے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ تو بہرحال ہمیں والدین کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا۔ اگر والدین نے کوئی وصیت کی ہے، کوئی وعدہ کیا ہے کسی کے ساتھ، کوئی لین دین کے معاملات ہے، تو اولاد پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے۔ آج کل بہت غفلت ہو رہی ہے، خاص طور پر والد کا انتقال ہو گیا، بیٹے جو ہے وہ قابض ہو جاتے ہیں، زندگی میں بھی برا سلوک کرتے ہیں۔ مثلا کسی کے 4-5 بیٹے ہیں، اب کوئی بھی والدین کو اپنے پاس رکھنا ہی نہیں چاہتا، انکار کر دیں فلاں کے پاس رہے، فلاں کے پاس رہے۔ یاد رکھیں یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ یہ تو سعادت اللہ کی طرف سے اگر کسی کے حصے میں آ گئی اس کو غنیمت سمجھے، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غیور ذات ہے۔ آج ہم کسی پر کوئی احسان کرتے ہیں، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں احسان کا بدلہ چکا دوں، لیکن اللہ کے لیے اگر کوئی آدمی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اللہ رب العزت جو ہے بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ اتاریں گے۔ یہ حسن سلوک اس کے ساتھ اس کی اولاد کرے گی، بلکہ نسلیں جو ہے اس کی ایسی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے کہ اطاعت اور فرما برداری اس کی نسلوں میں جاری فرما دیں گے۔ یہ ایک غیبی نظام ہے۔ تو اللہ کی خاطر جو بھی ہم عمل کریں گے اللہ رب العزت اس کا بدلہ ضرور ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا کریں گے۔ تو یہ کہنا کہ فلاں کے پاس رہیں یہ بہت بڑی حماقت ہے، بلکہ سعادت سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے موقع دے دیا ہے، اور جو ہے پھر والدین کی خدمت میں اپنا سب کچھ لگا دے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے بہت کچھ نوازیں گے، بہت نوازیں گے۔ اور دنیا میں تجربات واضح ہیں کہ جنہوں نے والدین کی سچے دل سے اطاعت کی، خدمت گزاری کی، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ان کو ضرور فراوانی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام چلایا ہے کہ باقی دنگ رہ گئے کہ یہ کہاں سے اس کا نظام چل رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو والدین کے ساتھ جو ہے اس طرح حسن سلوک کرنا، کبھی بھی ان کو بوجھ نہ سمجھنا، اور جو ہے اگر ان کو کوئی وعدہ کیا ہے تو اس کی پاسداری کرنا۔ آج کل ہوتا کیا ہے، باپ کے انتقال ہو گیا اور جو ہے جائیداد پر قابض ہو جاتے ہیں، یا مرتے ہوئے بھی جو ہے، بلکہ حتیٰ کہ یہاں تک ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں قبریں کھود کر جو ہے انگوٹھے لگائے جاتے ہیں، یہاں تک جو ہے گر جاتے ہیں، دنیا کی ہوس میں اندھے ہو جاتے ہیں کہ قبر کا احترام بھی باقی نہیں رہتا، اور قبریں کھود کر جو ہے کھول کر چوری چھپ کر انگوٹھے لگائے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنا نظام چلا سکیں۔ تو یہ دنیا کا مال جس کی خاطر اتنی تگودو کر رہے ہیں، سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے، لیکن اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے کون کیا کر رہا ہے۔ ہماری ایک ایک حرکت اللہ کے سامنے ہے، اور اس کا اللہ کی بارگاہ میں ہم نے جواب دینا ہے۔ تو یہاں تک بندے کو نہیں گرنا چاہیے اس پیسے کی ہوس میں، اور جو ہے اندھا ہو جائے کہ اس کو کوئی پہچان ہی نہ رہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو اس کا حق ادا کرنا۔ یاد رکھیں
اگر والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں معاملہ صاف کر لیں تو یہ بہتر ہے۔ اگر پتہ ہو کہ میری اولاد جو ہے وہ دنیا داری کے چکروں میں پڑی ہوئی ہے تو چاہیے کہ بس زندگی میں اپنا فیصلے کر لے بڑے بڑے جو بھی کرنے ہیں، تاکہ بعد میں کسی کو کوئی ایسی جرت کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اگر نہیں ہو سکا تو اولاد کو چاہیے کہ ذرا خاص طور پر وراثت کے معاملے میں ذرا خیال رکھا جائے اس بارے میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حق تلفیاں ہو جائیں اور جو ہے پھر جو ہے وبال جان بن جائے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ خصوصاً بیٹیوں کا حصہ بھائی مار جاتے ہیں، یاد رکھیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے ایک بالشت بھی کسی کی جگہ غصب کی تو روز محشر 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 7 زمینوں کے نیچے اس کو دنسا دیا جائے گا۔ تو یعنی اس کی بخشش کہاں پھر جس نے جو ہے کسی کا حق مارا ہے۔ تو جو والدین کا وعدے ہیں، کوئی قرض کا معاملہ ہے، وہ صاف کرنا چاہیے اولاد کو، اور ان کے وعدے کو پورا کرنا چاہیے، ان کی وصیت کو پورا کرنا چاہیے، اور جو ہے پھر جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کی وجہ سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اولاد پر حق ہے کہ جو باپ کی جانب سے رشتے ہیں ان کا احترام کرنا باپ کی وجہ سے، اور جو ماں کی جانب سے رشتے ہیں ان کا احترام کرنا ماں کی وجہ سے، یہ بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کے دائرے میں آتا ہے۔ پھر دوست احباب ان کا بھی خیال کرنا، حدیث میں ایسے واقعات بھی موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی رسول ہیں، ایک دفعہ چلے جا رہے تھے، راستے میں ایک دیہاتی آدمی کو دیکھا، عربی میں بدوی کہتے ہیں اس کو، دیہات کا رہنے والا۔ اس کو دیکھا تو وہاں رک کے پوچھا تو فلاں بن فلاں ہے؟ تو اس نے کہا جی میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ تو ان کے پاس ایک گدھا تھا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گدھا تھا، اس کو گدھا ہدیہ کر دیا اور امامہ باندھے پگڑی اتاری اور اس دیہاتی آدمی کو پہنا دی۔ تو ساتھ جو شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ تو دیہاتی آدمی تو تھوڑا بہت بھی دے دیتے راضی ہو جاتا، اور آپ نے اپنی سواری بھی دے دی، گدھا اس کو اور امامہ بھی اتار کر دے دیا، اور یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے۔ فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی والدین کے بعد ان کے دوست احباب، ان سے محبت رکھنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس لیے میں نے یہ نیکی کی ہے کہ یہ جو آدمی ہے یہ میرے باپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا، ان سے محبت کرتا تھا، تو میں نے اپنے باپ کی دوستی کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا ہے۔ اب اندازہ کریں آج کا نوجوان تو اپنے والدین کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانتا، تو والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ کہاں کی بات ہے؟ آج وہ چیزیں نہیں رہ گی معاشرے میں، وگرنہ پہلے لوگ بڑی قدر کرتے تھے، یہ میرے باپ کا دوست ہے لہٰذا جو بھی آج میرے در پر اگر آ گیا ہے تو یہ خالی نہیں لوٹے گا، جو بھی ہوگا میں اس کے ساتھ تعاون کروں گا۔ لیکن یہ اتنا احترام ہوتا تھا، رشتوں کی پاسداری ہوتی تھی، تعلق کا خیال رکھا جاتا تھا۔ لیکن آج جو ہے سامنے باپ بھی کھڑا ہے تو کوئی تعلق کا پاس نہیں رکھا جاتا۔ تو یاد رکھیں ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور جو ہے ان کی زندگی میں بھی اور ان کے مرنے کے بعد بھی یہ احساس رکھنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قطع تعلقی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں یہاں تک آ گیا کہ قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عام رشتوں کے بارے میں اتنی بڑی وعید ہے، اگر کسی نے والدین کے ساتھ قطع تعلقی کی ہوئی ہوگی تو کیسے وہ جنت میں جائے گا؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرحمت لا تنزل علی قوم فیہم قاطع رحم، اللہ کی رحمت جب لوگ متوجہ ہوتے ہیں، کہیں اللہ کی یاد میں بھی جمع ہوتے ہیں، تو ایسی مجلسوں کو اللہ کی رحمت گھیر لیتی ہے۔ لیکن اگر کسی مجلس میں کوئی قطع تعلقی کرنے والا بیٹھا ہوا ہو تو وہ سارے کے سارے لوگ اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ایسی قوم پر نہیں اترتی، یہ حدیث کے الفاظ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، ایسی قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس قوم کے اندر قطع تعلقی کرنے والا کوئی آدمی بیٹھا ہو۔ اب اندازہ کریں کہ قطع تعلقی کہتے کسے ہیں؟ تعلق کو توڑ دینا، اور اس کے مقابلے میں لفظ آتا ہے حدیث میں صلہ رحمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ صلہ رحمی کرنے والا کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلہ رحمی یہی ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ فرمایا کہ صلہ رحمی نہیں، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ کوئی رشتہ توڑے اور تم اس کے ساتھ رشتہ جوڑو، یہ ہے صلہ رحمی۔
اور صلہ رحمی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ رحم کے مادے سے نکلا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ صلہ رحمی، یہ جو تعلق یہ رحم کا، یہ اللہ کے عرش کے سامنے فریاد کرتا ہے کہ یا اللہ، یا ربی، فلاں آدمی نے مجھے توڑا ہے تو اس کو توڑ دے، اور جو جس نے مجھے توڑا ہے تو اس کو جوڑ دے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑ کر رکھ دوں گا۔ تو یہ صلہ رحمی، یہ ایک تعلق کو بحال کرنا۔ اب عام جو رشتہ دار ہیں ان سے قطع تعلقی کی وجہ سے آدمی محروم ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے، اور فرمایا کہ ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہ والدین کے ساتھ اگر کسی کی قطع تعلقی ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو ہمیں یہ بات بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ والدین کی عظمت اور شان ہے، ایک مقام ہے۔ اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے، یہ جو فضیلت والی راتیں آتی ہیں جن میں آگے شب برات بھی اسی مہینے میں بلکہ آ رہی ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، اور شب جمعہ کی رات ہے، یا اور دیگر جو فضیلت والی راتیں ہیں، جو عبادت کی راتیں ہیں، ان میں اللہ کی طرف سے بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو، گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ لیکن ان احادیث میں ایسا پتہ چلتا ہے کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے، جن میں ایک جو ہے عاق الوالدین، والدین کا جو نافرمان ہے اس کی بھی ایسی مقدس راتوں میں مغفرت نہیں ہوتی، بخشش نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے والدین کی قدر و منزلت کو پہچاننا چاہیے، ان کے حقوق کو ادا کرنے چاہیے، اور جو ہے اگر وہ دنیا میں زندہ ہیں تو قدر کر لیں اس لمحے کی، یاد رکھیں ان کی دعاؤں کی قبولیت پر اللہ کے نبی کی مہر ہے کہ والدین جب اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے، اور والد کی اولاد کے لیے دعا یا بد دعا اللہ کے عرش سے جا کر ٹکراتی ہے۔ کسی پیر و مرشد کے بارے میں ایسے بات نہیں ہے کہ فلاں بزرگ ہیں، فلاں پیر ہیں، دعا کر دیں گے تو حالات بدل جائیں گے۔ والدین کی دعا اور بد دعا پر حدیثیں موجود ہیں، قرآن موجود ہے، ان کی دعا پر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فیصلے فرماتے ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد، ہمارے سب سے بڑے تو ہمارے والدین ہیں، جن کی آج ہم قدر نہیں کر رہے، اور اوروں کے ساتھ جا کے فلاں عالم کے پاس چلے گئے، اچھی بات ہے، جانا چاہیے۔ علماء انبیاء کے وارث سے بڑا مقام و مرتبہ ہے، ان سے دعائیں منگواتے ہیں، اپنے والدین سے دعا کیوں نہیں کرواتے؟ اور والدین کو کہنے کی ضرورت نہیں، آپ خدمت ایسی کریں کہ والدین کے دل سے دعا نکلے۔ اور یہ والدین کی دعا جو ہے آدمی کے جو ہے بڑے بڑے اٹکے کام کروا دیتی ہے۔ تو اس لیے والدین کی عظمت کو پہچاننا، اور دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے اصالہ ثواب کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، کوشش کیا کریں یہ دعا یاد کر لیں، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ربی جعلنی، اس کو نمازوں میں تو پڑھتے ہیں، اپنی دعاؤں میں بھی ربی جعلنی کو پڑھا کر، اس میں دعائیں مغفرت ہے۔ اور جو بندہ اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، والدین کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرماتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ تو والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، پھر ان کے لیے جتنا ہو سکے اصالہ ثواب کرنا، کوئی ایسا کام کر جانا صدقہ جاریہ کہ یہ میرے والدین کے نام ہے، اور انشاءاللہ جو ہے والدین کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھی، حدیث میں موجود ہے، ایک صحابی ہے، عرض کی یا رسول اللہ کہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، کوئی وصیت بھی نہیں کر سکی، ان کا ایک باغ ہے، اگر میں صدقہ کر دوں کیا ان کو اجر و ثواب ملے گا؟ فرمایا ضرور ملے گا۔ اور ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کہ میری والدہ کا بھی انتقال ہوا ہے، اگر میں ان کے لیے صدقہ کروں گا تو کیا ان کو اجر ملے گا؟ فرمایا ضرور ملے گا۔ کیا مجھے بھی اجر ملے گا صدقہ کرنے پر؟ فرمایا کہ تجھے بھی اجر ملے گا۔ یعنی جو نیکی کا کام کرے گا والدین کے لیے، اس کو بھی اجر ملے گا اور والدین کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ صدقہ و خیرات بھی والدین کے لیے کریں، رفاہ عامہ کے کام ایسے کر لیں کہ جس سے ہمیں بھی صدقہ جاریہ پہنچتا رہے اور والدین کو بھی پہنچتا رہے، جن میں جو ہے کوئی ایسے کام مثلا مساجد کی تعمیر ہے، یا مدارس میں طلباء ہیں ان کو دین کا علم کسی کو سکھا دینا، کوئی دین کی کتاب، کوئی قرآن مجید، کوئی ایسی چیز جو ہے کسی کو ہدیہ کر دینا تاکہ اس کا ثواب، اجر و ثواب والدین کو پہنچتا رہے۔ تو انشاءاللہ یہ ایک ایسے کام ہیں کہ جو ہم ان کے وفات کے بعد بھی ان کے متعلق کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام باتوں کا خیال کرتے ہوئے ایسے کام کر کے جائیں کہ جن سے صدقہ جاریہ رہے، ہماری بھی قبر روشن رہے اور والدین کی قبر بھی روشن رہے، اور جب موقع ملے والدین کی قبروں کی زیارت کے لیے بھی جائیں، وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگیں، اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ بھی